صرف 60 دنوں کے اندر آپ امریکہ میں اسائلم لے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ 7-8 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اور جب آپ عمل کر لیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ اسائلم مل جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں اسائلم سیکر کی، کیونکہ اس وقت امریکہ میں تقریباً 1 ملین سے زائد بیک لاگ پڑا ہے اسائلم لینے والوں کا۔ لیکن اب یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ کیوں بیک لاگ ہوا؟ وہ اس میں اتنا زیادہ پروسیس لمبا ہے کہ سال سے آپ کو اسائلم نہیں ملتی ہے، لیکن اب یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، اور صرف 60 دنوں کے اندر آپ امریکہ میں اسائلم لے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ 7-8 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اور جب آپ عمل کر لیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ اسائلم مل جائے گی۔ اب اس وقت جو ڈگنیٹی ایکٹ 2025 متعارف کروایا جا رہا ہے، کانگریس میں پیش کیا جا چکا ہے، اور اس میں اس نظام کو، اسائلم سسٹم کو کمپلیٹلی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی تجاویز آئی ہیں کہ اب آپ کو اسائلم حاصل کرنے کے لیے سالوں نہیں بلکہ صرف 60 دن میں جو ہے وہ مل سکتی ہے، کیونکہ 60 دن کے اندر پابند کر دیا جائے گا کہ آپ نے اسائلم کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ تیز رفتاری جہاں پر کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، وہیں کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوگی۔ تو آج ہم جن کو فائدہ ملنے جا رہا ہے ان کی بات بھی کر لیتے ہیں، جن کو نقصان اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب، اسائلم کی درخواست اب 60 دن کے اندر اس پر فیصلہ ہوگا۔ پہلے 15 دن اس پہ اسکریننگ کا عمل مکمل کیا جائے گا، جانچ پڑتال ہوگی، اگلے 45 ڈیز میں اس کے اوپر ایک فیصلہ آ جائے گا۔ اب نئے ہیومینٹیرین کیمپس قائم کیے جائیں گے، جس کے تحت جہاں امیگرینٹس کو رکھا جائے گا، اور پھر ان کی اسائلم کی درخواست کی اسکریننگ ہوگی۔ نمبر 2، پھر ان کا میڈیکل، لیگل اور سوشل سروسز انہیں فراہم کی جائیں گی۔ اب نمبر 3، اسکریننگ سسٹم، یہ کیا ہے؟ 72 آورز ان کو آرام کا وقت دیا جائے گا، پھر ان کا کریمنل بیک گراؤنڈ وہ چیک کیا جائے گا، فنگر پرنٹ لیے جائیں گے، ٹریفکنگ چیک کی جائے گی، پھر طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اب ابتدائی کریڈیبل فیئر جو انٹرویو ہے، اگر پاس نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس امپورٹنٹ حصے کو، اگر یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو دی گئی ہیں اس میں آپ کلیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے۔ پھر جو انیشل مرحلہ ہے، اگر کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کلیئر کر جاتے ہیں نمبر 4 پہ، تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ USCIS افسران کے سامنے چلا جائے گا۔ یہ کیس 2 ہوگا، پھر دونوں افسران، یہ 2 افسران کے پاس جائے گا، اور دونوں افسران اگر متفق ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ ہوگا، ورنہ کیس امیگریشن جج کے پاس چلا جائے گا کہ وہ اس پہ فیصلہ کر دے، اور امیگریشن جج کے جو ریفل کے بعد وہ پناہ گزین کو کیمپ سے رہا کیا جائے گا، کیس مینجمنٹ پروگرام میں شامل کر دیا ہو جائے گا، لوکیشن کی مسلسل مانیٹرنگ ہوگی۔ اگر وہ جج بھی فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام تر اقدامات لیے جائیں گے۔ اب جعلی کیسز کے اوپر سزا بھی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ نمبر 6 پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ بار بار دعوے کرتے ہیں، وہ غلط دعوے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا جعلی کیس بنایا تو اس کے لیے آپ کو فوری طور پہ ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر مستقبل میں امریکہ داخلے پر پابندی بھی لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد جناب، ان کنٹری پروسیسنگ سینٹرز کی نئی سہولت دی جائے گی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مطلب لاطینی امریکنز امریکہ میں مراکز قائم کیے جائیں گے، جہاں اسائلم کی درخواست امریکہ آنے سے پہلے ہی دی جا سکے گی۔ یہ پہلے بھی ویسے وہ میکسیکو میں ریمین ان میکسیکو پالیسی ہے، اس کے مطابق دیے جاتے ہیں، لیکن ہیومینٹیرین ویزا کی ایک نئی قسم متعارف ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی پری اسکریننگ میں قابل قبول قرار پائے جائیں گے۔ یہ نمبر 8 پہ ہوگا۔ اب اس کا ایک پس منظر ہے، وہ کیا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں۔ اسائلم کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ سال پر محیط ہے، برسوں پرانا ہے، جس کے دوران درخواست گزار جیلوں یا پھر غیر یقینی صورتحال میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ڈگنیٹی ایکٹ 2025 کے تحت حکومت اس عمل کو تیز کرنا چاہتی ہے، اس میں شفافیت لانا چاہتی ہے اور کنٹرولڈ بنانا چاہتی ہے، تاکہ غلط دعوے کرنے والوں کو اس ملک سے ڈیپورٹ کیا جائے اور واقعی ضرورت مندوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جا سکے۔ اب یہ بل ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی مشترکہ کاوش ہے، جس کی قیادت وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ماریا سالارز اور وہ دوسرے کر رہی ہیں۔
اب امیگرینٹس پر جو اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ ہم جان لیتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا کیس اوریجنل ہے، اسٹرانگ ہے، تو یہ سسٹم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس پہ جلد فیصلہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانی کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہوگا، سالوں کی آپ کی جو عدالتی چکر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے دعویٰ غلط کر رکھا ہے اور آپ کی جانچ پڑتال میں دعویٰ کمزور ہے تو ایسے کیسز والوں کے لیے یہ پروگرام خطرناک ہے، کیونکہ 60 دن میں ملک بدری بھی ممکن ہے. پھر یہ قانون پری پروسیسنگ سینٹر کے ذریعے ایک محفوظ منظم راستہ بھی فراہم کرے گا، مگر یہ بھی واضح ہے کہ اب کھیل ختم ہوا. صرف حقیقی جو پناہ گزین ہوں گے یا اسائلم سیکرز ہوں گے انہی کو ہی فائدہ ہوگا، جو جعلی کیسز لے کے آتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے. تو دوستو اگر آپ نے بھی ایسی کوئی اسائلم کی درخواست دی ہے یا دینے کا سوچ رہے ہیں تو ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت آنے والے دنوں میں اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہوگا. اب کچھ دوستوں نے کل کہا جی یہ تو پہلے کا کوئی 1996 کا لا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے. اب اس کو ڈگنیٹی پروگرام کا نام دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ کانگریس میں اس کو جمع بھی کروا دیا گیا ہے اور آنے والے دن اس حوالے سے اہم ہی بھی ہے. یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.